مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا کہنا ہے کہ حد بندی کمیشن کی ایمانداری اور نیت پر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ آئینی ضابطوں کے تحت کمیشن کام کر رہا ہے۔ ان باتوں کا اظہار موصف نے جموں میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ حد بندی کمیشن اچھی رفتار سے کام کر رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ بہت جلد اپنی حتمی سفارشات منظر عام پر لائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ حد بندی کمیشن کی ایمانداری اور نیت پر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا قیام الیکشن کمیشن آف انڈیا نے عمل میں لایا ہے۔ ان کے مطابق آئینی ضابطوں کے تحت حد بندی کمیشن کام کر رہا ہے۔ مرکزی وزیر نے نیشنل کانفرنس سمیت دیگر اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے حد بندی کمیشن کے کام کاج پر سوالات اٹھانے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کمیشن کے چیئرپرسن اور دیگر اراکین کی نیت اور ایمانداری پر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے عام بجٹ پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے کہا کہ بجٹ میں ہر شعبے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کو ترقی کی راہ پر آگے بڑھانے میں یہ بجٹ معاون ثابت ہوگا۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ عام بجٹ تاریخی ہے اور اس میں سبھی سیکٹروں کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی اور دوسرے شعبوں کے لیے بھی عام بجٹ میں پیسے مختص رکھے گئے ہیں۔ موصف نے بتایا کہ عام بجٹ میں سائنس، ٹیکنالوجی اور دوسرے شعبوں کی طرف بھی خصوصی توجہ مبذول کی گئی ہے۔ بیورو رپورٹ، ویری آن لائن۔ سنکشپ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چونکہ 10واں بجٹ تھا مودی سرکار کا، باقی 10 کے 10 بجٹس میں مجھے سوئم بھی وہاں پر رہنے کا افسر رہا، بگننگ فرام دی ویری فرسٹ ووٹ آن اکاؤنٹس جو پریزنٹڈ امیڈیٹلی when the government took over in 2014 by then Minister Arun Jaitley۔ اگر آپ ان سارے 10 کے 10 بجٹس کو دیکھیں گے ایک شرکا بند طریقے سے تو آپ کو دھیان میں آئے گا کہ اس میں ایک نرنترتا ہے، ایک کنسسٹینسی ہے۔ And there is a consistency in approach, there is conviction in approach, there is also courage in approach. So I think broadly speaking, these 3 C's are the constant determinant factor in each of the successive budgets, and each successive budget has, under Prime Minister Modi, has led India forward towards assuming a global role. اور اس بجٹ کو جہاں ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ دشک کا بجٹ ہے کیونکہ دنیا کہہ رہی ہے کہ اٹ از انڈیاز ڈیکیڈ، 2021 سے لے کر کے 2030 تک ٹیکی ڈیکیڈ بھی کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوارٹر سینچری کا بھی بجٹ ہے، 2022 سے لے کر کے 2047 تک کے کال کھنڈ کا۔ And when this decade ending in 2030 will place India in the front line, by 2047 India would have already assumed the front line role۔ اور اسی درشٹی سے اس ارتھ ویوستھا کا نرمان، کیونکہ یدی ہمیں بھوگولک بھومکا نبھانی ہے تو ہمیں بھوگولک ماپدنڈوں پر بھی اترنا ہوگا۔ اور فیوچرسٹک بجٹ جب آپ کہتے ہیں تو اس کے مکھیہ طور پر 2 پہلوؤں کے، ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ہوا کہ ارتھ ویوستھا کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جہاں انوویشن ٹیکنالوجی کی بھومکا نہ رکھی، اور دوسری طرف ان ایکسپلورڈ پوٹینشیل۔ اگر آپ اس کو وستار میں پڑھیں گے میں چاہوں گا کہ اس کا ادھین گہرائی سے کیا جائے، چاہے فارمنگ سیکٹر ہے، وہاں کیمیکل فری فارمنگ کی بات کی گئی، چاہے ڈرون شکتی ہے اسٹارٹ اپس کے لیے، سسٹینیبل اسٹارٹ اپس کی بات کی جا رہی ہے، اور سڑکوں کے نرمان میں 25,000 کلومیٹر کی سڑکیں، کیپیکس کی وردھی کر دی گئی ہے 7.2 لاکھ کروڑ۔ اور جہاں تک ان ایکسپلورڈ پوٹینشیل کا تعلق ہے، ارتھ سائنس کے وبھاگ کو لگ بھگ 2,500 کروڑ کی ایلوکیشن ان ایڈیشن ٹو 4,000 کروڑ وچ واز آلریڈی دیر ان ڈیپ سی موشن۔ کیونکہ آپ کو شاید دھیان میں آیا ہو کہ نہیں، وہ بھارت ایک ملک ماتر ایک ایسا دیش ہے پورے وشو میں جس کے نام پر ایک سمندر کا نام رکھا گیا انڈین اوشن۔ مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری YouTube چینل ضرور سبسکرائب کریں۔